السلام علیکم ویورز، آج کی آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ کیا آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب رہے گی اور اس میں کیا کچھ ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ 3 پائلس ہیں، آپ کو جون سی پائل سب سے زیادہ اٹریکٹ کری ہو اس کو چوز کر لیں۔ میں اپنی پائل نمبر 1 کی ریڈنگ لینے لگی ہوں۔ تو جنہوں نے پائل نمبر 1 یعنی کہ وائٹ کلر بیڈڈ نیکلس سے چوز کیا ہے، آپ کے لیے ریڈنگ ہے۔ آپ کا فرسٹ کارڈ ہے، یہ میرا نیا ٹیرو کارڈ ڈیک ہے۔ تو اس میں ہے کوئین آف واٹر، یہ الٹا آ رہا ہے۔ یہ کوئین آف واٹر کیا ہے؟ یہ پیار کرنے والی ہے، بہت پیار کرنے والی ہے، کینسر کا نشان ہے۔ یہاں پر کریب آ رہا ہے، کینسر عورت ہیں یا مرد ہیں، اور کیا کہتے ہیں اسے، یہ بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کارڈ کے الٹے آنے سے کیا ہے کہ یہ بندہ آپ کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہے، اس کو یا تو کوئی بات ہو گئی ہے یا آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کی طرف اتنا اس کو دھیان نہیں ہے، دل نہیں ہے کہ آپ سے بات کرے، یا آپ یعنی کہ آپ سے پیار کرنے کو دل نہیں ہے ان کا، آپ کے لیے کوئی کام کرنے کا ان کا دل نہیں ہے اس کارڈ کے الٹا ہونے کے تھرو۔ حالانکہ یہ بہت ہی مدرلی پیار کرنے والا ماں کی طرح کا کارڈ تھا، لیکن کیا ہے کہ یہ اس کے الٹے ہونے سے یہ بندہ کچھ خود غرض ہو گیا ہے اور یہ اپنے بارے میں سوچنے لگا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ رہا، دوسروں کو پیار نہیں کر رہا۔ اس قسم کی سچویشن ہے اب، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ رشتہ وہ خراب ہونے پہ آ گیا۔ آپ لوگ آپس میں شیئرنگ نہیں کر رہے، آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ کچھ دینا نہیں چاہتے۔ اور اگر یہ کارڈ آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس قدر اس رشتے میں یعنی کہ انوالو ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھول رہے ہیں، آپ اپنی اچھائی، اپنے لیے کوئی فائدہ ہے تو وہ بھول رہے ہیں، آپ کچھ زیادہ ہی ان کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں اس رشتے میں، اور یعنی کہ ان کا تو دل آپ سے یعنی کہ یہ آپ کو اتنا نہیں چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ کو چاہ رہے ہیں تو کچھ غلطیاں کر رہے ہیں اس کے بیچ میں، کچھ بھی ہے، لیکن یہ آپ جو ہیں وہ ان کو حد سے زیادہ چاہ رہے ہیں اور حد سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں، حد سے زیادہ ان کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک اور دفعہ کوئین آف واٹر، کوئین آف کپس آ گیا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں الٹی آئی ہیں، یعنی کہ ڈیفینیٹلی یہ بندہ اس وقت آپ کو نہیں چاہتا یا آپ سے پیار نہیں کرتا، انفیکٹ نفرت کی حد تک اس کا حساب ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بندہ اس وقت آپ کو نہیں چاہتا یہاں پر، تو آپ کا خیال نہیں رکھنا چاہتا، آپ کو پیار نہیں دینا چاہتا، آپ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پیج آف کپس الٹا آ رہا ہے، یعنی کہ یہ آپ سچ میں یعنی کہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا، بچگانہ سچویشن ہے، یہ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا، آگے نہیں جانا چاہتا آپ کے ساتھ آپ کے لیے لڑ نہیں رہا، آپ کے پیار کے لیے، آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے لڑ نہیں رہا۔ یہ بندہ جو ہے وہ ٹوٹلی آپ سے پیچھے ہو گیا ہے، اور اس سچویشن میں بیلنس نہیں ہے، یعنی آپ اس طرح بہت زیادہ دے رہے ہیں، وہ آپ کو بالکل بھی نہیں دے رہے، آپ کو چاہتے نہیں، آپ کی طرف دھیان نہیں ہے ان کا، اور ایک بندہ بہت زیادہ کر رہا ہے اور ایک بندہ بالکل بھی نہیں کر رہا ہے اس سچویشن میں، ٹھیک ہے نا۔ اور جی ہاں، آپ کو اس میں برابری ہونی چاہیے، اب ان کو بھی آپ سے پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی ان سے ہونا چاہیے، اور اللہ کے نام پہ پیسے نکالیں، کچھ دوسروں کی غریبوں کی مدد کریں، پیسے نہیں دے سکتے، ویسے کسی کی مدد کریں کسی طریقے سے، تو آپ کی ہو سکتا ہے اس میں سدھار آ جائے۔ پلے فلنس یعنی کہ جو ہنسی مذاق تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ بہت سیریس ہو چکے ہو، آپ لوگ جو ہو وہ یعنی کہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو پیار ہے وہ بہت حد تک دب چکا ہے، آپ لوگ ایک دوسرے سے اب پیار کا اظہار نہیں کرتے، یعنی کہ پہلے آپ پھول لا دیتے تھے، وہ ہنس کے دکھا دیتے تھے، اور یا پھر آپ ان کے لیے کھیر بنا دیتی تھیں، اور آپ کے شوہر آپ کو جو ہے باہر گھمانے پھرانے لے جاتے تھے، تو اب وہ چیز نہیں رہی ہے۔ اور آگے آ رہا ہے فیری آف دا ہائی لینڈس، اٹس ٹائم ٹو بی بریو، آپ کو بہادر ہونا پڑے گا، آپ کو وہ غلط خیالات، وہ غلط چیزیں، غلط لوگوں کو چھوڑنا ہوگا جو آپ کے اس رشتے میں آپ کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے شوہر یا بیوی کا دھیان کسی اور کی طرف ہے، یا آپ کی نند یا آپ کا کوئی بھی ایسا جو ہے، آپ کی بیوی کے بہن بھائی ماما بابا، یا آپ کے شوہر کے بہن بھائی ماما بابا، دوست، کوئی بھی جو ان کو آپ سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے یا ان کے کان بھرتا ہے، تو ان کو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، آپ لوگ اکیلے رہتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی بندہ کچھ نہیں کر رہا، اور آپ دونوں کے بیچ میں کچھ دوریاں ہیں، تو آپ خود
उस दूरियों को दूर करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। जी हाँ, जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाएँ, आप अपने आप को चेंज ना करें, जैसे आप थे वैसे हो जाएँ। अपने आप को पक्का कर लें, ज़िद पकड़ लें कि हमने एक दूसरे को पाना है, एक दूसरे का प्यार वापस पाना है, एक दूसरे को दोबारा से हासिल करना है, तो आप इंशाल्लाह एक दूसरे को हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में प्यार मोहब्बत बड़ा है। इस फ्रॉक के थ्रू आपके अंदर प्यार बहुत है, जज्बात बहुत हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, तो प्यार तो डेफिनेटली बहुत है, पर किसी वजह से वो चीज़ अंदर दब गई है, वो चीज़ उल्टी हो गई है, तो उसको सीधा करना है आपने। इन क्वीन ऑफ कप्स को आपको सीधा करना है, ताकि आपकी जो बीवी हैं या अगर शोहर हैं तो वो आपसे दोबारा प्यार करने लगें। तो ये बंदा मुझे लगता है कि एक जगह टिक के नहीं बैठता, या चेंज होता रहता है। आम, अ, हाँ जी, तो चेंज होता रहता है। एक मिनट में कुछ कह रहा है, कुछ थोड़ी देर में कुछ और कहना शुरू हो जाता है, यानी ये बंदा हर दूसरे मिनट में बदलता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर आ रहे हैं 1 2 1 कि 2 को 1 से मिलाएं तो 3 आता है। 3 का मतलब क्या है, आपको प्लानिंग करनी है अपने इस शोहर या बीवी के पास दोबारा से अच्छा रिश्ता बनाने में। और नंबर 1 कह रहा है आपको, जब नंबर 1 यानी कि आप एक दूसरे को पाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो और बहुत कोशिश करो, दोनों ही कोशिश करो, लेकिन क्या है कि कुछ ख़राबी है बीच में, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से आप लोग जो हैं, आपका मूड भी चेंज होता रहता है। अभी आप लोग अभी एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे थे, तो एकदम से आप बदल गए, प्यार की बात करते करते एकदम से लड़ाई शुरू हो गई बीच में, ठीक है। आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, थोड़ा समझें एक दूसरे को, जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इनकी ये आदत है, इनकी ऐसी आदत है, दोनों मिल के करें, एक बंदा नहीं, दोनों मिल के करें, तो फिर ये चीज़ सही हो जाएगी। और 1 इस 2 को इस 1 से जमा किया तो ये हो गया 3, और उस 3 को 1 से जमा किया तो हो गया 4। तो कोई पक्की जो बुनियाद होती है वो डालें अपने इस रिश्ते में, ओके। बच्चे होंगे तो भी पक्की बुनियाद हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे के दिल, आप एक दूसरे के साथ जुड़े के एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये थी जी आपके फाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग आज की। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आपको कुछ ना कुछ तो लगता है जो आप देखते हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अपने इस मामले में कुछ ज़्यादा जानना है, मज़ीद जानना है, तो मेरी पहले की वीडियोस देख लें, या कुछ और भी जानना है तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बनती हैं, तो आप वो देख लें, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद हासिल हो जाएगी। तो बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ की थी, आपके लिए रीडिंग है, आपका फर्स्ट कार्ड है कि इमोशंस। अच्छा, आप लोगों के जज्बात बहुत हैं एक दूसरे की तरफ, आप एक दूसरे की तरफ पढ़ना, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, दोनों तरफ से है, यानी कि अगर आग है दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। आप आपको यानी कि आपको क्या करना है कि एक दूसरे का, आप लोगों के ऑलरेडी रिश्ता बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप लोगों को एक दूसरे के मज़ीद एक दूसरे की बुराइयाँ, एक दूसरे की अच्छाइयाँ, उनको कबूल करना है। एक बंदे को तो कबूल नहीं ना किया जब शादी हुई, तो आपने तो सारा उस बंदे की अच्छाइयाँ बुराइयाँ कबूल की थी। तो अब क्या मसला हुआ जब आपको नज़र आया कि इनके साथ कुछ गलत है, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो आप ऐसे ना करें। अब आप उनको छोड़ना नहीं, लेकिन इनको इनकी गलतियों के साथ कबूल करें। इनको बताएं कि भाई आपकी ये आदत मुझे पसंद नहीं है, आप ऐसे मत किया कीजिए, इस तरह से मेरे साथ ना ये बिहेवियर ना कीजिए। लेकिन अगर उनकी कोई ऐसी आदत है, जैसे वो सिगरेट पीते हैं, या क्या कहते हैं उनको, यानी कि ज़्यादा हाथ पाँव साफ़ रखने की आदत नहीं है, कुछ भी इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है, तो आप उनकी गलतियों को साथ में एक्सेप्ट करें। अगर उनके साथ कोई और बंदा है, आपकी कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि वो सकता है कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर वो बंदा जो है वो अपने फैमिली को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है या उसका साथ देता है, तो आप उनको एक्सेप्ट करें कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलना है। और आप खुद अपने लिए, यानी कि आपका बंदा जो है वो आपके साथ ये एक्सेप्ट करे कि भाई आपका भी दिल है, आपके साथ अच्छे ख्यालात रखने चाहिए, अच्छी तरह आपके साथ बिहेव करना चाहिए, आपसे प्यार रखना चाहिए, ठीक है। और मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर बहुत सारा आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, इस तितली के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप दोनों को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
آپ دونوں کا دل ہے اس میں، آپ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پیار ہے اس میں، لیکن کیا ہے کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ جو دوسرے میں غلطیاں ہیں اس کو ایکسیپٹ کیجیے، اس کو بھی قبول کیجیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ عورت اس بندے کو یعنی کہ یہ اس کا سپاہی ہے، تو یہ جو ہے جو کنگ ہے، کوئین ہے جو ہے، یہ اس کو تلوار دے رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریے کہ بھائی ٹھیک ہے تم جیسے بھی ہو، اب تم میرے سپہ سالار ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ پیسے ویسے کی پرابلم نہیں ہے یہاں پر، لیکن مجھے تھرڈ پارٹی سچویشن لگ رہی ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے اوکے یہ تھرڈ پارٹی سچویشن نہیں ہے، یہاں پر انہوں نے چاروں سائن لگا دیے ہیں، ارتھ، واٹر اینڈ ایئر اینڈ فائر۔ اوکے یہاں پر ہر چیز موجود ہے، یعنی کہ آپ کو پرابلم نہیں ہے اور کسی چیز کی، بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزید بہتر ریلیشن شپ کیجیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ اس کو قبول کیجیے۔ جیسے کچھ سوری ویسے، لیکن کچھ لوگوں کو گیس مارنے کی عادت بیماری ہوتی ہے، تو اگر وہ نہ کریں گے تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے کہ بھئی وہ بندہ ایسے کرتا ہے۔ یا کچھ بندے کو چھینکیں بہت آتی ہیں، یا ان کو سر میں درد رہتی ہے، کچھ بھی زکام لگ جاتا ہے عورتوں کو اکثر، تو آپ ان کو اس کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ یہ ان کی پرابلم ہے، وہ اس کو نہیں چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈیسٹنی ہے، اب ڈیسٹنی ہوتی ہے قسمت۔ اوکے اب یہ بندہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کے ساتھ لکھا جا چکا ہے، یہ آپ کو مل چکا ہے، یہ بندہ آپ کی قسمت ہے۔ اچھا یہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت کچھ چھپانے کی عادت ہو، کیونکہ ان کی مجھے لگتا ہے ان کے چہرے پہ کچھ ماسک ہے، یہ آپ سے چھپا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی اور بندہ ہو اور اس سے ان کے بچے ہوں، لیکن یہ آپ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ یہاں پر سانپ بھی ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا انہوں نے آپ کو کوئی دھوکہ دے دیا ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ چل چکا، کیونکہ یہاں پر بیل لگی ہوئی ہے اور آپ کو اس گھنگری سے، اس بیل سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ کچھ خطرہ چل رہا ہے۔ یہ بندہ کافی چلاک ہے، بہت تیز ہے، اور اچھا یہ پوری طرح سے غلط نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے اندر کچھ کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے تھرو آپ کو چینج کرنا ہو، کیونکہ ہمیشہ ہمیں جب کوئی دکھ ملتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے یا ہمیں نقصان پہنچا ہوتا ہے، مسئلہ یہ کسی اور کی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بہتر بنانا چاہتا ہے، ہم ایسے ہی بہتر نہیں بنتے، کوئی بھی چیز ایسے بہتر نہیں ہوتی۔ اگر پتھر کو بھی بت بنانا ہے تو آپ کو اس کو پہلے توڑنا پڑے گا، تراشنا پڑے گا۔ تو اسی طرح ایک انسان کے ساتھ بھی ہے کہ جب اس کو بہتر بنانا ہوتا ہے، بہتر انسان بنانا ہوتا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ جھٹکا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جھٹکا ہے آپ کے لیے، آپ نے اپنی قسمت اس بندے کے ساتھ خود لکھنی ہے۔ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آپ خود اس کو بتاؤ کہ بھئی ٹھیک ہے جو تم نے کیا ٹھیک ہے، مجھے اس کا قبول ہے، تو میرے ساتھ رہو، یا اس کو کوئی نہ کوئی اس میں آپ اپنا حصہ ڈالو کہ کس طرح آپ اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں پر راستہ ہے، آپ اس میں سے گزر سکتے ہو، اس بندے تک بھی پہنچ سکتے ہو، یا ادھر سے گزر کے یہاں آ کے کسی اور کی طرف جا سکتے ہو۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز میں کیا چاہتے ہو، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ رشتہ، کیونکہ اس کارڈ کے تھرو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہتر بنائیں، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں ایگل ہے، ایگل بہت عقل مند ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ریڈ انڈینس جو ہیں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں ایگل کی، اور یہ بہت چلاک ہے، بہت اس کے دل میں نا خاص رحم نہیں، یہ ایک شکاری کی طرح ہے۔ تو یہ بندہ آپ کو پرابلم ہوگی، اگر آپ اس کو چھوڑو گے، اس بندے کو پرابلم نہیں ہوگی، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ان سے مزید بہتر بنا لیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی یا وقت سے پہلے نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ، لیکن بعد میں اس چیز سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور اس چیز کے منہ موڑ لینے سے نا ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے۔ 3 آف واٹر، اب آپ اس چیز کا انتظار نہیں کریں، کس چیز کا انتظار نہیں کریں، کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پر، کیا مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کلیریفائی کریں۔ اوکے تو پہلے میرا کویشچن تھا کہ ڈیسٹنی کارڈ یہاں پر کیوں آیا ہے، پیج آف وانڈس، کیونکہ ابھی بھی وہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ان کو چاہتے ہیں، دونوں پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، بچگانہ پیار ہے، تھوڑا بچگانہ پن ہے، پیار نہیں، لیکن بچپن جو عادتیں ہیں، جو طریقہ کار ہیں وہ بچگانہ سے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس وقت ناراض ہو ان سے، آپ کہہ رہے ہو کہ ایسے کیوں کیا، لیکن جب ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے نا، تو ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں ان کو جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کو بھول جانا پڑتا ہے،
ان کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پیار ہے، جذبات ہیں، ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، آپ ایک دوسرے کو چاہتے ہو، لیکن کیا ہے کہ تھوڑا بچگانا پن کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو۔ آگے آپ کس چیز پہ یہاں پر ان سے ناراض ہیں اور ان کا انتظار نہیں کریں، یہاں پہ انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ چینج ہوں گے، آپ کو ان کی حقیقت کا پتہ چل گیا، کیونکہ ان کے اوپر سے چہرے سے نقاب ہٹ گیا، تو آپ کو ان کی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اب آپ جو مزید ان کا انتظار نہیں کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چینج نہیں ہونے والے، انہوں نے جو کر دیا وہ کام کبھی چینج نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا دل ابھی بھی ان کی طرف ہے، آپ ان کو پیار کرتے ہو اور آپ ان کو پیار سے قبول کر رہے ہو، اور قبول کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر یہ مشرومز ہیں، اور مشرومز کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پر سورج چاند کی روشنی نہیں پڑتی اور بہت ہی گھٹا ہوا ماحول ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے انسان جو ہے وہ کسی وقت میں اس کی زندگی ایسی رہی ہو، بچپن ایسا گزرا ہو جس کی وجہ سے اس نے ایسی کوئی غلطیاں کی ہوں جو آپ کو اس وقت اچھی نہیں لگ رہی ہیں، تو لیکن آپ اس بندے کو چینج کر سکتے ہو، کیسے؟ کہ اپنے پیار سے، اپنے محبت سے، اس کا ساتھ دے کے، اس کا ساتھ دو اس کی مشکل وقت میں، تو یہ بندہ آہستہ آہستہ خود ہی اپنے وقت کے ساتھ چینج ہو جائے گا، یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس سچویشن میں آپ کا اس کے ساتھ رہنا کتنا بہتر تھا۔ ورڈ کارڈ، آپ نے کچھ چیز اس کے ساتھ پوری کر لی ہے، اس بندے نے کوئی چیز پوری کر لی ہے، کچھ نیا شروع کرنے کا وقت ہے، کچھ اس کے لیے بدل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور وہ اپنے امتحان پہ پورے اترے، اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہے۔ تو آپ کی سچویشن میں ڈیفینیٹلی کوئی تیسرا پرسن ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا زیادہ ساتھ دیتے ہوں، اپنے ماں باپ کا زیادہ ساتھ دیتے ہوں، اور آپ کو اب اس کا پتہ چل گیا، یا کسی تیسرا بندہ ہے آپ کی زندگی میں، ان کی زندگی میں، اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ان کے بچے ہوں، وہ اس وجہ سے ان کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے دوسری بیوی ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ پہلی بیوی ہوں، لیکن انہوں نے الگ سے دوسری شادی کر لی ہو اور ان سے ان کے بچے ہوں، اور وہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ پائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کی تو فیملی ابھی بھی پوری ہے، آپ کو نقصان ہوگا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، دوسرا بندہ جیت جائے گا۔ اچھا آخر میں اب یہ کارڈ آ رہا ہے، دس could be the one، یہی ایک بندہ ہے آپ کے لیے بہتر۔ یو ہیو already met the romantic partner you seek، آپ اس بندے کو آلریڈی مل چکے ہو جو کہ آپ کو بہت پیار دے سکتا ہے، جو کہ آپ کو بہت خوشیاں دے سکتا ہے، جو کہ آپ کے گھر کو بنا سکتا ہے اور خوبصورت بنا سکتا ہے۔ دیکھیے ہم میوزک بھی، آپ ایک دوسرے کا دل بہلاؤ گے، وہ بندہ ابھی بھی معافی مانگ رہا ہے دوسرے سے کہ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو معاف کر دو، میرے ساتھ آگے رہو۔ یہ عورت ہچکچا رہی ہے، پیار اس کے دل میں بھی ہے، یہ نفرت نہیں کر، اس کے چہرے پہ کوئی نفرت کا ایکسپریشن نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ہچکچا رہی ہے کہ میں کیا اس بندے کی طرف جاؤں یا نہ جاؤں۔ اور آپ کو کہا جا چکا ہے ان دونوں کارڈس کے تھرو کہ آپ اپنی زندگی بنائیں، اس بندے کے ساتھ آپ کی زندگی ہے کہ آپ چھوڑ کے جائیں گے، آپ کے اوپر نام لگ جائے گا، ایک طلاق ہو گئی، یا دنیا سو باتیں بناتی ہے، تو بہتر ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی زندگی لگی ہوئی ہے، آپ کا دل ملا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ مزید آگے بڑھیں، دوسرے بندے کو راستہ نہ دیں۔ وہ آپ کے ساتھ زندگی میں رہیں گے، لیکن کیا ہے کہ زیادہ اہمیت آپ کو ملے گی۔ کینڈی کین اینجل، اٹس ٹائم فار اے ٹریٹ، اور یہ بندہ آپ کی طرف آ رہا ہے، یہ بندہ آپ کی بات سنے گا، یہ آپ سے پیار کرتا ہے، تو جو اہمیت ہوگی نا، سب سے پہلی اہمیت وہ آپ کو ملے گی، اس کے بعد کسی اور کو، ٹھیک ہے؟ کیچ، یہ بندہ تھوڑا سا نا بلی کی طرح ہے، تھوڑا سا بچگانا سا ہے، کھیلنا کودنا پسند کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، شرارت میں چلو ان سے جو بھی ہو گیا، لیکن آپ کا دل بڑا ہے، آپ انہیں معاف کریں، یہ آپ سے پیار چاہتے ہیں، یہ آپ کو واپس چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ سے خوش، آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں، سو ان کو ان کا ٹائم دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن ان کو ان کا ٹائم دیں تاکہ وہ پوری طرح سے آپ کے بن سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھی جی آج کی آپ کی ریڈنگ فائل نمبر 2۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں، جب آپ دیکھتے ہیں تو پلیز لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو اپنے اس معاملے میں مزید کچھ جاننا ہے تو آپ جو ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، آپ میری پہلے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے، اپنے کسی اچھے مشورے کے لیے، یا میری آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہیں، تو آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی پتہ چل جائے گا، تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں مدد مل جائے گی۔ تو بہت دعاؤں کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اللہ حافظ، پھر ملیں گے، میں اپنی ریڈنگ نمبر 3 کی طرف جا رہی ہوں۔ تو جنہوں نے فائل نمبر 2 چوز کی ہے، یہ اسمائلنگ موجی کے ساتھ، آپ کا سب سے پہلا کارڈ آ رہا ہے کنگ آف وانڈس، کنگ آف فائر۔ تو یہ سیدھے ہوتا ہوا بہت اچھا معنی دیتا ہے، لیکن اس وقت یہ الٹا ہوا ہے۔ اچھا اب اس کارڈ کے تھرو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ اس وقت نا تھوڑا ڈل ہیں، اور آپ اپنے جو ہیں اصلی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ اپنا حکم نہیں چلا رہے ہیں، کسی کو بتا نہیں رہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اس وقت آپ کو
تھوڑا سا لوگوں سے یعنی کہ بے احتیاطی برتنی چاہیے، ہر چیز کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، کہتے رہو۔ آپ کو تھوڑا سا غصہ دکھانا چاہیے، تھوڑا سا اپنا دباؤ ڈالنا چاہیے دوسروں کے اوپر، آپ کو اپنا لیڈرشپ، اپنا جو بادشاہت ہے وہ قائم کر کے رکھنی چاہیے۔ اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یا تو آپ بہت زیادہ غصہ دکھا رہے ہیں یا آپ بالکل ہی نیچے دب رہے ہیں، آپ کو یہ دونوں نہیں کرنے، آپ کو درمیانہ راستہ استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں جہاں پر آپ کو غصہ دکھانا ہے، دیکھیں جہاں پر آپ کو ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ان کی بات سننی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ ہر وقت غصے سے تکبر کے ساتھ غصے سے ان کی بات نہ سنتے اپنی چلاتے چلیں گے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو چن لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندہ ہر وقت تک صبر نہیں کر سکتا، آپ کو اپنے لیے خود سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اپنے غصے کو کنٹرول کریں آپ، اور یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کیا بول رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کچھ غلط بات کسی سے کہہ دیں اور وہ اپنے دل میں وہ بات چھپا لیں، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ بات کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن دوسرے کو وہ چیز بہت بری لگتی ہے اور وہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے اور کوئی ایسا فیصلہ لیتا ہے جس سے ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے، دیکھیں اس کو تو نقصان پہنچے گا لیکن ہمیں بھی پہنچے گا، اور کسی کو برا کہنا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے لوگ جو ہے نا آپ کو پھر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، پھر وہ اپنا فائدہ سوچیں گے، آپ کا فائدہ آپ کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے۔ ہاں، دوسرا یہ کہ جب بندے کو کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچ کے چلیں کہ آپ نے ہر چیز جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی ہے، دوسروں کی اگر مجھے کسی نے کچھ دیا ہے یا مجھے کوئی عزت ملی ہے تو مجھے دوسروں کو بھی عزت دینی ہے تاکہ میری عزت برقرار ہے۔ اگر بندہ عزت کے بدلے میں عزت نہیں دیتا تو اس کی عزت برقرار نہیں رہتی۔ بندہ اس وقت تک عزت کرتا ہے ایک انسان کی جب تک کہ دوسرا بھی اس کی عزت کرے، ورنہ وہ اس کی عزت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت دوسرے ہی آپ کی بات مانتے رہیں تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، سب ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ بالکل ڈر کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنا آپے سے کھو دیں اور لوگوں کو یہ دکھائیں کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی خدا ہوں اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، مل کے سوچنا چاہیے۔ آپ اس وقت کچھ ایسا کر رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کسی سے ناراض ہوں، آپ ان سے بات نہ کر رہے ہوں تو یہ غلط ہے، تو وہ جو ہے پھر آپ آخر کب تک پھر وہ سوچیں گے آپ کے لیے، کب تک مل کے چلیں گے؟ پھر ایک دن آئے گا کہ وہ جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب آپ کے لیے آ رہا ہے 6 آف واٹر، یہ بھی دیکھیں یہ الٹا آ رہا ہے، یہ تھا ایک دوسرے کو برابر کا دینے کا، سوری گائز، آپ کو برابر کا دینے کا، شیئر کرنے کا، آپس میں بانٹنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، ہم جیسے ہی سیدھے ہوتے آتا ہے کہ شیئرنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رشتہ بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مزید کسی کے لیے اچھا کر رہے ہیں، لیکن اب یہ الٹا ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ اب کسی کی طرف اچھی خواہشیں نہیں ہیں، کسی کو اچھا دینے کا نہیں ہے، اب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ ان سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے، وہ آپ کے ساتھ غلط کرے گا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ غلط کرتے کرتے بہت غلط ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے اچھا بدلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں چپ ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ آپ کسی اچھی چیز میں اپنی خوشی نکالنا ہے تو وہ بندہ خود ہی چلے گا، اچھا میں نے تو اس سے بدلہ لینا چاہا تھا یا اس کو میں نے تنگ کیا تھا تو یہ خوش کیسے ہے، کس چیز کی طرف خوش ہے، اس کا ذہن بھٹک جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو تکلیف مت دیں۔ تو دیکھیں آپ اگر یہ آپ اس مرمیڈ یا فیری کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت معصوم ہے، بہت کیوٹ ہے، اس کی آنکھوں میں بہت پیار ہے، اس کا چہرہ بہت نرم ہے، پیار ہی دیتی ہے، تو ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی پیار ہی کسی سے بدلہ لینا ہے تو پیار سے دیں۔ اوکے، آگے ہے دا سیج۔ سیج جو ہے ہائروفینٹ کی جگہ آتا ہے اور اس کے الٹا آنے سے ڈیفینیٹلی آپ کی ایک تو بات پکی ہے کہ آپ کو اس وقت حقیقت اور سچائی نظر نہیں آ رہی، نمبر 2 آپ جو ہیں وہ اتنے اس وقت آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا۔ اچھا، اب اس کارڈ کے تھرو آپ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس وقت تھوڑے سے
یعنی کہ صحیح سوچ نہیں ہے آپ کی، آپ اس سے صحیح طرح نہیں سوچے، کیونکہ عقل مندی کا یہ کارڈ تھا تو یہ الٹا آ گیا ڈیفینیٹلی. پھر آپ عقل مندی سے کام نہیں لے رہے ہیں. آپ اس وقت اپنے ذہن میں نہیں ہیں، آپ ایبسنٹ مائنڈڈ ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میرے ساتھ غلط ہوا، یا میں نے جو کیا وہ صحیح تھا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے دوسرا کیا چاہتا ہے، دوسرے کی طرف سے کیا ہے. اگر آپ عقل سے کام لیں آپ کو دونوں چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اس وقت آپ یہ نہیں دیکھ رہے. آپ اس وقت خود کی بول رہے ہو. جیسے کہ لڑائی میں بندہ کہتا ہے نا کہ اپنی بولی جاتے دوسرے کی سنتا نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کا کام یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کر رہے ہو. آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو دوسروں کو بھی سننی چاہیے. جی ہاں، آپ ڈیفینیٹلی ایسا کچھ کر رہے ہو کہ آپ اپنی بولنے میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ چیز مس کر رہے ہو. آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کچھ غلط کر رہے ہو. ہو سکتا ہے وہ کچھ آپ کو ایسا بتانے لگا ہو جس سے آپ کا یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو سکتا تھا، آپ کی بات آپس میں بہتر ہو سکتی تھی، آپ کا رشتہ بہتر ہو سکتا تھا. تو آپ نے کیا کیا، آپ اپنی بولتے گئے، ان کی سنی نہیں تو آپ وہ بات سن ہی نہیں سکے. تو یہ پرابلم ہے آپ کے بیچ میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بندہ ہو جو آپ کو اس وقت چاہتا ہو کہ آپ کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ نہ چاہے. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا بھی ہے تو نہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی انگلیوں پہ نہ چاہیں اور دوسروں کو سنیں ہی نہ آپ نے ایسا بندہ بننا ہے جو کہ جو ہے وہ دوسروں کی سنیں اور اپنی نہ منوا سکے، بلکہ ان کی چیز کو فالو کرنا چاہیے، یعنی اس کے پیچھے لگ جائے. ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں بننا، دونوں چیزوں میں آپ نے نہیں آنا. اچھا، آپ کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ غلط ہے، آپ نے یہ غلط کر دیں گے، یہاں پر آپ کی غلطی ہے. آپ کو یہ سننا بھی پسند نہیں، اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. اور آپ ہو سکتا ہے اس بات پہ اپنے آپ کو بہت تکبر کرتے ہوں کہ میں لوگوں کو صحیح انفارمیشن دیتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں یا میری بات صحیح ہوتی ہے. اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ میں تھوڑا تکبر ہے اور آپ یہ نہیں سننا چاہتے کہ تم نے یہ کام غلط کر دیا ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو صحیح کہتے رہیں گے اور کبھی غلطی ہوگی تو آپ اس کو درست کرنے کے لیے آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ یہ کہیں گے بھائی ہاں یہ غلطی ہوگی، اس کو ایسے کر لیتے ہیں. آپ یہ کریں گے اچھا یہ نہیں میں نے یہ غلطی نہیں کی، اس کو ہم کو ایسے ہی کرو، اور وہ غلط ہو جائے گا اور پھر اور زیادہ نقصان ہوگا. جی ہاں. اور آپ معافی مانگنے کی بجائے کہ بھی چلو مجھے معاف کر دو، غلطی ہوگی، اس کے لیے کچھ اور کر لیتے ہیں. آپ وہی کرتے ہو معافی مانگنے سے آپ کو، کیونکہ جب تکبر بڑھ جاتا ہے نا تو بندہ معافی نہیں مانگتا. مجھے یہاں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آپ معافی نہیں مانگ رہے ہو، چلو اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں، چلو لڑائی ہو گئی کوئی بات نہیں، ہم اس کو ختم کر. آپ کہتے ہیں نہیں میں ہی صحیح تھا، میں نے اس وقت صحیح کیا، یا آپ عورت ہو یا مرد جو بھی ہو، میں اس طرح سے نہیں بتا رہی، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے غلطی کیا کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہو کہ میں ہی صحیح تھا، آپ معافی نہیں مانگ رہے ہو، آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے لڑائی سے بلکہ اور زیادہ لڑائی کی طرف جا رہے ہو. آپ بہت عقل مند بندے ہو. یہاں پر جب یہ کارڈ سیدھا ہوتا ہے تو آپ بہت عقل مند بندے ہو، اور آپ کا دوسروں کا بہت خیال ہوتا ہے، آپ دوسروں کا خیال رکھا کرتے ہو. اپنے ساتھ والوں کا تو بہت ہی، کیونکہ جو ولف کارڈ ہوتا ہے نا وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اگر کوئی ان کا فیملی کا مر جائے تو وہ 3 مہینے تک ادھر ہی بیٹھ کے اس کے سوگ مناتے ہیں، یعنی کہ آپ بہت ہی پیار کرنے والے ہو. لیکن کیا ہے یہ کارڈ الٹا آ گیا. اب آپ صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ میں صحیح ہوں، کوئی دوسرا مجھے صحیح نہ کہے، غلط نہ کہے. اور اگر آپ کی غلطی آپ کو پتہ ہے غلطی کر رہے ہو، لیکن آپ اس وقت جو ہو اپنا یہ نہیں مان رہے. اور آپ کی اس کارڈ سے مجھے ڈیفینیٹلی لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ جو ہیں وہ، یعنی کہ اسی طرح آپ اپنی غلطی نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں غلطی نہیں مانوں، میری غلطی نہیں ہے، دوسرا مانے، یا پھر دوسرا اپنے آپ کو نیچے لگا رہے. اور جی ہاں، اور ایک اور بات ہے، اور یہ کہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ عقل مند ہونا چاہیے. آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. جو غلطی ہے اس کو ماننا چاہیے، جو نہیں غلطی ہے اس کو درست کرنا چاہیے، اور اپنا تکبر ختم کر دینا چاہیے. آپ لوگوں کا کیا ہے کہ یہ رشتہ ختم ہوتے ہوتے یہاں پر بچا ہے. اوکے، تو آپ کا یہ رشتہ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس قدر لڑائی ہو چکی تھی یا دوریاں آپ لوگوں میں پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ رشتہ آپ کا ختم ہوتے ہوتے بچا ہے. ٹھیک ہے، یہ ختم ہونے کی در پہ تھا، یہ اس میں ختم ہو جانا تھا، لیکن قدرت کی وجہ سے یا کسی کے صبر کی وجہ سے، کسی کی عقل مندی کی وجہ سے یہ بچ گئے. کیونکہ آپ بہت ضدی ہو ادھر، آپ بالکل بھی کسی کو معاف نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے، آپ کہہ رہے بس میری بات مانو، میری سنو. ڈیفینیٹلی دیکھیں، ایک 3 آف سورڈس اور یہ ٹاور کارڈ، یہ دونوں الٹے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ رشتہ آپ کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بالکل ختم ہونے کی در پہ تھا.
اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، آپ کسی کام میں کامیاب، آپ اپنے رشتے کو اچھا بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، آپ کامیاب بندے نہیں ہو جب تک آپ اس چیز سے لڑتے رہو گے۔ آپ جو ہو وہ کیا کہتے ہیں اسے، آپ کے گھر میں لڑائی رہے گی، آپ عقل سے کام نہیں لوگے، اپنی تکبر کو نہیں چھوڑو گے، آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنا نہیں شروع کرو گے، دوسروں کی طرح سوچنا نہیں شروع کرو گے نا، تب تک آپ کامیاب بندے نہیں ہوگے۔ آپ اپنی زندگی میں لیکن بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ کارڈ نکالا ہے کہ آپ کا یہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ آپ عقل مند بندے ہو۔ آپ اپنے آپ کو، جب آپ کو پتہ چلے گا آپ غلطیاں کر رہے ہو، آپ اپنی غلطیوں کو صحیح کرو گے تو آپ اپنے بندے کے ساتھ اپنی زندگی میں بہتر زندگی بنا سکو گے اپنے رشتے کے ساتھ۔ نہیں تو کیا ہے، یہاں پر کچھ ختم ہو جائے گا، آپ کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جہاں تک مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ اچھے پلاننگ کے ساتھ اور ڈٹ گئے ہو کہ ہم نے یہ رشتہ خراب نہیں کرنا، ہم اچھے انسان بنیں گے، ہم اچھے مسلمان بنیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اچھا بنائیں گے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنا برا، جو آپ کے اندر برائی تھی وہ ختم کر دی ہے، جو آپ دوسروں کی سنتے نہیں تھے وہ ختم کر دیا ہے، غصہ زیادہ کرنا ختم کر دیا ہے، آپ نے یہ گھر کو بچانے کی کوشش کی ہے، تو آپ کا وہ چیز آپ کی ختم ہو گئی ہے، آپ کا دوسری کوئی اچھی چیز شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب ہوم ڈیفینیٹلی میری ریڈنگ صحیح ہے، کیونکہ ہوم آیا ہے، آپ کا ہوم بالکل ٹھیک چلے گا، بن جائے گا، واپس آپ اپنا گھر لے لو گے۔ آپ کا دل اس وقت ٹوٹا ہوا ہے، دونوں کا ہی ٹوٹا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہوم کارڈ آ گیا ہے اور یہاں پر ریٹریٹ کارڈ آ گیا ہے، اور یہ گندے کارڈ آپ کے الٹے آ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ضرور انشاءاللہ اپنے گھر کو بچا لو گے۔ جب آپ اپنے آپ کو چینج کر لو گے، دونوں چینج کرو، آپ چینج کرو، دیکھو ہم دوسروں کو چینج نہیں کر سکتے، ہم ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے، جن کو ہم پیار کرتے ہیں، وہ خوش رہیں، ہمارے بچے خوش رہیں، ہمارے اپنے ہمارے ساتھ رہیں، تو ہمیں اس کے لیے خود سے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہاں پر اپنے آپ کو چینج کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی آپ کی ریڈنگ۔ تو بہت آپ پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، جب آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میری چینل کو، تو آپ مجھے لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں، مجھے اس سے خوشی ملے گی، اور میرا چینل چلے گا تو میں سال کے بعد یہ مزید کر سکوں گی، نہیں تو مجھے یہ سب بند کرنا پڑے گا، اور آپ لوگ پھر جہاں سے کو ملتا ہے آپ کریں پھر۔ تو بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، اللہ حافظ، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ اور